روایت پڑھیے. پہلی روایت امام فرما رہے ہیں افضل العبادت الاخلاص. افضل ترین عبادت اخلاص ہے. اخلاص تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں آپ کہ مولانا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس دیتے ہیں، زیارت ہے، نظر نیاز پکانا ہے، ماتم ہے، مجلس ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو عبادت تو نام ہے کسی ایسے عمل کا کہ جو انسان قربتاً اللہ کرے. اخلاص تو دل کی ایک کیفیت ہے. عجیب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرحلے اخلاص پر پہنچ جائے تو اس کا دل اگر ایک ایسی کیفیت میں ہے جس کا نام اخلاص ہے تو مسلسل مرحلے عبادت پر ہے. آپ کیا مولانا یہ بات ہم نہیں مان رہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوگی بات. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سرکار وہ نہ گھوڑا دور نہ میدان، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تمام کی تمام چیزیں ہیں. محبت اہل بیت کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے چہرے پر کوئی سبز پرچم لہرا رہا ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے محبت اہل بیت نکل جائے. نعوذ باللہ من ذالک، نستجیر باللہ من ذالک، نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اہل بیت کی جانب ایک ناگواری کے جذبات آ جائیں. اس عالم میں اگر کسی کو موت آ جائے یہ کون سی موت ہوگی؟ اور اگر محبت اہل بیت رکھ کر اگر محبت اہل بیت معمولی عبادت ہوتی تو یہ نہیں کہا جاتا من ماتا علی حب آل محمد. یعنی محبت اہل بیت کی حقیقت عبادت کی حقیقت ہے. ہر کیفیت بے سروپا کیفیت نہیں ہوتی. ہر کیفیت بے بنیاد کیفیت نہیں ہوتی. اگر کوئی کیفیت ایسی ہو جو عالم غیب سے متصل ہو. کیا مطلب عالم غیب سے متصل ہو؟ یعنی عالم غیب سے یہ آیت آئی ہے جو فرما رہی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کیفیت کو مسلسل اپنے دل میں رکھو. تو فرمایا کہ افضل العبادت الاخلاص. خلوص کا مطلب کیا ہے؟ آسان ترین چیز جو ائمہ نے فرمائی، اپنے نیک اعمال کی جزا اور ثواب اور انعام کی امید سوائے خدا کے کسی اور سے مت رکھو. اور اب ممبر پہ بیٹھ کے اخلاص کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ائمہ معصومین اخلاص کے مرحلے پر نہیں ہیں. جو ان سے اخلاص رکھے اس کو اخلاص عطا کرتے ہیں. لہذا افضل العبادت الاخلاص. اخلاص کے ساتھ انسان تمام عبادتیں کرے اور مسلسل اخلاص کی کیفیت کو رکھے. کیا مطلب اس کا مزید ذرا سا واضح کروں. آپ نے نمازیں پڑھی، زیارتیں پڑھی، آپ ہر روز ماشاءاللہ سے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ، ایک سپارہ قرآن کا وہ آپ نے صبح کو 1-2 گھنٹے میں سب ختم کر لیا. 1 گھنٹے صبح کو کچھ پڑھا، رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹے پڑھ لیا، عمل ختم ہو گیا. اب میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے کہ کسی کو تو پتہ لگے کہ میں اتنے عمل کر رہا ہوں. کسی کو پتہ لگے. کس کو پتہ لگے؟ تو پڑوسی کو پتہ لگے، امام باڑے میں کسی کو تو پتہ لگے. مولانا نے زیارت عاشورہ کی فضیلت پہ بات کی، زیارت جامعہ، قرآن کی تلاوت، تو مجمع میں کچھ پتہ لگے کسی کو کہ ہم بھی بالآخر ہیں. یہ کسی ہے کون؟ سکا آج مرے کل دوسرا دن، کچھ نہیں پتا کفن پہ کیا نجاست ہوگی، ہڈیاں کہاں گلیں گی، کیا ہوگا. ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. کسی کو نہیں پتا. اس کو پتا ہے جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تمہارے امام کو پتا ہے. اخلاص کا مطلب کیا؟ اپنے امام سے معاملہ رکھو. یہ بات بہرحال میرے منہ سے نہیں آنی چاہیے، بہت بڑی بات ہے، لیکن امام نے فرمائی ہے تو میں آپ تک امام کی امانت منتقل کر رہا ہوں. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور شیخ عباس قمی آپ سب جانتے ہیں، نام سب جانتے ہیں، اور واقعاً عجیب علماء میں سے شیخ عباس قمی. انہوں نے کتاب لکھی تھی منازل الآخرہ، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا. پتلی سی کتاب تھی، بکلیٹ، بالکل پتلی سی، جتنے حدیث قصہ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں صرف لکھی ہوئی بکلیٹ. سمجھ لیجیے کہ اس کو آپ ڈبل کر لیجیے یا اس کو 3 گنا کر لیجیے، ٹرپل کر لیجیے. تو اپنے والد کے ساتھ صحن میں بیٹھے تھے بی بی معصومہ کے، نماز جماعت کا انتظار کر رہے تھے. تو وہاں پر ایک شخص ہمیشہ سے تھا یہ کہ مسئلے بتاتا تھا نماز سے پہلے. تو وہ مسئلے بتائے اس نے، اور پھر ایک کتاب کھولی، کہا کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے منازل الآخرہ، میں اس سے آخرت کے بارے میں ائمہ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں. اس نے حدیثیں پڑھی. والد جو تھے شیخ عباس قمی کے برابر میں بیٹھے تھے، بڑے محویت کے ساتھ غور سے سنا. ائمہ کی حدیثیں ہوں آخرت کے بارے میں، صحن حضرت معصومہ محب اہل بیت سنے. جب سن لیا، نماز وغیرہ ختم ہو گئی. کہا کہ بیٹا تم بھی عالم دین ہو، کاش تم بھی اس طرح کی کتاب لکھ دیتے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں مجھے شرم آئی باپ سے کہتے ہوئے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے. اگر ایسے علماء نہیں ہوتے نا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس مکتب میں انہوں نے تربیت پائی ہے نا. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے، شاہد الدل سوار المدد، صاحب ذوالفقار المدد، یہ ایک وہ نہیں ہے نا آپ نے شعر پڑھ لیا ختم. مدد ہے ہی کائنات میں اسی ذات کی طرف سے.
جس کو ذرا سا انسان بننے کی آرزو ہے نا، مدد ہے ہی شاہ ولایت پناہ امیر المومنین کی طرف سے. کہتے ہیں میں نے آخر تک نہیں بتایا اپنے باپ کو کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے. عجیب ہستی، عجیب انسان تھے واقعاً. اور اب آپ کو یہ دیکھتے ہیں ان ہستیوں کے قصوں کو تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہستی جو کوفے کے خرابے میں جا کر کھنڈر میں ٹوٹے پھوٹے گھر میں اس معذور انسان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہے اور نہیں بتا رہا کہ میں کون ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے لیے. کوئی بڑا واقعہ ہی نہیں ہے یہ تو غلام کر رہا ہے، ان کے نالن اٹھانے والا کر رہا. لہٰذا اصل میں بشریت انسانی خصوصیات سے اتنی دور جا چکی ہے کہ اگر کوئی بغیر سحری کا ہم میں سے روزہ رکھ بھی لے کہ بھائی نہیں آنکھ کھلی، اب مجبور ہے سحری کا روزہ رکھنے کے لیے، دیکھیں گے اگر نہیں ہوا تو شرعی مسائل کی پیروی کرتے ہوئے توڑیں گے، نہیں توڑیں گے کیا ہوگا، بہرحال توضیح مسائل میں درج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے کسی تقوی کے مقام پر ہے جو معمولی ذمہ داریاں. تو یہ ہم دور ہو گئے اتنا، اس لیے معصومین کے جو ان کے لحاظ سے معمولی واقعے ہیں دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں اور حیرت کی وجہ سے ہمارا منہ کھلا رہ جاتا ہے. ورنہ یہ غلام ابن غلام کے سارے کام ہیں. یہ بہرحال اخلاص، افضل العبادت الاخلاص.